اچھا، میں نے بات کیا کی کہ دعاؤں میں بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کی رحمت۔ آپ نے کبھی بھی دعا کسی ایک چیز پر فوکس کر کے نہیں مانگنی، کسی ایک چیز پر فوکس کر کے دعا نہیں مانگنی آپ نے۔ مثلا پیسے ہی مانگی گئے اللہ کو، نہیں، یا کوئی اور چیز مانگ لی، شہرت ہی مانگ لی، مجھے شہرت دے دے، شہرت دے دے، شہرت دے دے، یہ نہیں۔ اگر آپ کوئی ایک چیز مانگیں گے تو وہ محدود ہے آپ کی دعا ایک چیز پر، وہ اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ کو دے دے گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ پیسہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند بنا دے، اے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ بے تحاشا دولت آپ کو دے دے گا۔ لیکن اگر آپ اس دولت کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، آپ کو صحت ہی نہیں ہے، آپ کی دولت بے تحاشا ہے، صحت نہیں ہے، اس دولت کا جو ہے وہ چارم ہی آپ انجوائے نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو پھر کون سی دعا ہے جو آپ مانگے تو جس میں سارا کچھ ہی آ جائے؟ وہ ہے بیٹا اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنا۔ ہر سانس میں اللہ سے کیا کریں؟ اس کی رحمت طلب کریں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے سے جڑے ہوئے ہر شخص کے لیے رحمت طلب کیا کریں، یہاں تک کہ آپ یہ اس بات کو دیکھیں، رحمت سب کے لیے طلب کریں، یہاں تک کہ حکم یہ ہے بیٹے، مومن کا وتیرہ یہ ہے، انسان کے بچے کا رویہ یہ ہے، اسے حکم یہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم اسلام ہے، خیر کی اتنی تعلیم ہے ہمارے دین میں کہ کہا گیا کہ آپ سب کے لیے خیر کی دعا کریں، یہاں تک کہ آپ قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان مردوں کے لیے، ان قبروں کے لیے بھی کہیں السلام علیکہ یا اہل القبور، حالانکہ پتہ نہیں ان قبر میں کوئی ہڈی بھی بچی ہے کہ نہیں بچی، کوئی باڈی بچی ہے یا نہیں بچی، یقیناً ڈیکمپوز ہو جاتا ہے نا انسانی باڈی، جب آپ انسان کو دفن کر کے آتے ہیں تو وہ کچھ دنوں بعد ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جذب ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو قبروں پہ ہم جاتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے، قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، صرف پتہ ہوتا ہے یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے فلاں کی، وہ صرف ایک سمبل ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے باڈی، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن آپ کو چونکہ آپ اسلام کے پیروکار ہیں تو آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، کسی بھی گاؤں کا قبرستان ہے، وہاں آپ کا کوئی دفن بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا پاس کے سے گزرے تو کہیں السلام علیکہ یا اہل القبور، اور اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبرستان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کا بھلا کر دے، اللہ سب کی خیر کر دے، تو رحیم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو سب کا بھلا کر دے۔ اب بیٹا مجھے بتائیے اس سے زیادہ اور خیر کی کیا آپ کو تعلیم دی جائے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ اس قبر کے پاس سے جب آپ گزرے جس کا پتہ نہیں کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، تب بھی آپ کہہ دیں السلام علیکہ یا اہل القبور۔ تو دعا آپ نے کیا مانگنی ہے؟ اے اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، کس پر؟ میرے تے نہیں گلے دے، میرے بہن بھائیوں پر، میرے ماں باپ پر، میرے دوست احباب پر، میرے اساتذہ پر، تمام مخلوق پر، سب کی خیر کر دے، تمام مخلوق کی خیر، ایون کہ آپ کا خیر کی طبیعت آپ کی اتنی اچھی ہو، یعنی خیر اتنی کوٹ کوٹ کر آپ کی طبیعت میں بھری ہوئی کہ آپ کو کوئی جانور بھی تکلیف میں نظر آئے تو آپ کو محسوس ہو یا اللہ اس کو شفا دے دے، اس کا بھلا کر دے، اس کو خیر دے سے۔ کسی شخص سے پوچھا، کسی اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے یار، اگر آپ چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے اپنا بلی کا بچہ ابھی آپ ٹھٹھرتے ہوئے سردی سے دیکھیں اور اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو آپ جانتی ہیں اتنا نرم دل۔ تو مجھے بتایا جڑا بندہ، سیدھی جی گل ہے، جڑا بندہ بلی دے بچے یا کتے کے بچے کو دیکھ کر اس کو تکلیف میں دیکھ کر جس کی ہائے نکل جائے، وہ نرم مزاج آدمی اس کی طبیعت کا اندازہ، وہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے؟ وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ تو جو ظالم نہیں، جو رحم دل اتنا ہے کہ اس کا وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر دوزخ کی آگ پھر اسے جلائے گی نہیں، وہ جنت کے باغوں میں سے اسے رہائش ملے گی، اس کا مقام ادھر اچھا ہے، آخرت اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت کی بھی اچھی۔ میں نا ایک بات میں نے آپ کو بتائی، پتہ نہیں میں نے بتائی ہے کہ نہیں، چلے میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ میری ایک عادت ہوتی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو میں راستے میں کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اور اگر مجھے پتہ چلے کہ اس بندے نے فلاں جانا ہے تو میرا وہ ٹریک نہ بھی ہو
تو میری کوشش ہوتی کہ انہوں اتنے توڑ لا ہی ہو، چلو بیچارے کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں یہ خیر کا عمل میں کرتا ہوں، میں یہ خیر کا عمل سمجھ کے کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤں۔ وہ بابا جی اشفاق احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا بابے کی میں ڈیفینیشن یہ کرتا ہوں کہ بابا وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں ایک جگہ نا، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا میں نا ہمارے محلے میں ایک دن دیکھا کہ ہمارے محلے میں نا ڈاکیا ڈاک دینے آتا ہوتا تھا، وہ تب سائیکل پہ ڈاکی آتے تھے نا کھاتا دینے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا گرمیوں کے دن تھے، تو ایک دن وہ ہمارے محلے میں درخت کے نیچے ایک بچہ پانی کا جگ لے کر کھڑا۔ تو میں نے کہا بیٹے کیوں کھڑے؟ اس نے کہا کہ وہ نا انکل جی وہ جو ڈاکی آتا ہے نا تو وہ گرمی بڑی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے اسے پیاس کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے پانی لے کر کھڑا ہوں، تو اس میں پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا وہ بچہ جو تھا وہ بابا تھا۔ بابا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پتر لوگوں نے خیر دا باعث بنو، لوگوں کے رستے میں کانٹے نہ بچھاؤ پتر، اگر آپ سمیٹ نہیں سکتے تو یار بچھاؤ تو نہ کم از کم۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بچہ بابا تھا۔ تو میری وہ عادت ہے، میں پہنچا آتا ہوں، میں کہ چلو میں کہ ٹور کے جانا، توڑ چھاڑے انہوں۔ وہ پچھلے دنوں مجھے ایک کام تھا، میں ساہیوال گیا تو مجھے ایک ایڈریس نہیں مل رہا تھا، تو ایک بندہ مجھے ادھر ملا، میں نے کہا چلے اس سے پوچھتا ہوں، میں رستہ بھول گیا، رستے بھولنے کا مسئلہ ہے مجھے، میں بھول جاتا ہوں۔ وہ میں ادھر گیا تو بندے نے کہا، میں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں کہا یار میں یہ ایڈریس ہے تو میں اس جگہ جانا ہے مجھے، میں شاید ڈی ٹریک ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آتا تو میں رہتا ہوں ساہیوال لیکن مجھے یہ ایڈریس بھول گیا ہے۔ اس نے وہ موبائل پہ لگا ہوا تھا، موبائل اس نے اپنی پاکٹ میں ڈالا، کہنا جی باؤ سر مگر، تو وہ بیٹھ گیا، میں اس کے پیچھے، وہ نا انہیں موٹر سائیکل کمایا 125 موٹر کما کے، وہ سفر کافی بنتا تھا نا، کوئی 5-7 منٹ لگے موٹر سائیکل پہ، وہ مجھے ٹوٹل جا کے اس رستے پر چھوڑا ہے، اور ساتھ مجھے بتاتا بھی گیا سر یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اگر دوبارہ آنا پڑے تو آپ نے ادھر سے آ جانا۔ تو مجھے وہ ایگزیکٹ دروازے کے اوپر چھوڑ کے وہاں سے وہ ٹرن واپس آ گیا، یعنی یہ نہیں کہ اس کا رستہ تھا اس نے کہیں آگے جانا تھا، وہ اسپیشل مجھے ادھر چھوڑنے آیا تھا۔ تو میں جو عمل کرتا ہوں خیر کا، وہ مجھے لوٹ کے آ گیا۔ خیر کا عمل آپ کسی کے لیے بھی کریں، وہ بیٹے لوٹ کے آپ کو آنا ہے۔ تو مجھے وہ چل پڑی بات، میں نے کہا واہ واہ، یہ وہ عمل مجھے لوٹ آیا بھائی، اگر میں لوگوں کے لیے یہ ایسے کرتا ہوں تو یہ بندہ مجھے جانتا نہیں، میں اسے نہیں جانتا، تو یہ مجھے اس ادھر چھوڑ کے آیا۔ تو میں نے کہا چاہے، کہتے نہیں سر تھینک یو، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا کیا مانگنی ہے کہ اللہ رحمت مانگنی ہے، کوئی اسپیسیفک چیز نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے۔ پتر جس دن آپ کو یہ عادت آپ کی فطرت میں داخل ہو گئی، میری سن لیں بات، آپ کی نسلوں کا بھلا ہوگا، آپ کی نسلوں کا۔ ہم جب حضور پر درود پڑھتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے نبی کی خیر کر دے، میرے نبی کی آل کی خیر کر دے، آپ یہ سمجھ کے پڑھا کریں درود شریف کہ میں نبی پاک کی اور نبی کی آل کی خیر مانگ رہا ہوں، میں ان کے بچوں کی خیر مانگ رہا ہوں۔ آپ نے ان کے بچوں کی خیر مانگنی ہے تو پھر انہوں نے آپ کے بچوں کا نقصان ہونے دینا، آپ کا ہونے دینا ہے؟ جو کائنات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کو کائنات کا مالک بنایا ہوا ہے، آپ اگر ان کی نسلوں کی خیر، تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے جتنے احسانات ہیں ہم پر، اور اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امت محمدی پر جو احسان ہے، ہم بیٹے چکا سکتے ہیں بھلا؟ ورنہ ہمارے آباء و اجداد بھی دوزخ میں جانے تھے تو ہم ان کے بچے، ہم نے بھی دوزخ میں ہی جانا تھا سارا، کیونکہ برائیاں ہی اتنی زیادہ تھیں۔ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، رازنی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی۔ تو وہ غریب اور امیر کا فرق اتنا تھا کہ غریب کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، حبشیوں کو تو ویسے ہی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے تمام انسانوں کا عزت و احترام اور تکریم کو بلند کیا، تو ہم یہ ان کا احسان اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے۔ ہم تو یہ صرف ایک کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک آپ کی خیر ہو، آپ کے بچوں کی خیر ہو، آپ کی نسلوں کا بھلا ہو۔ آپ نے ہمارا بھلا کیا ہے، اللہ آپ کی نسلوں کا بھلا کرے، اللہ آپ کی آل اولاد کا بھلا کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا جی ہمیشہ یہ بننا ہے، خیر والا بننا ہے، اور خیر والے بندے کو پتہ نقصان نہیں کسی نے ہوندا۔ تو مزے دی گل ہے کہ یہو جے بندے دا کوئی یہ نقصان کرنا چاہے تو تم ہی نہیں ہوندا، وہ اپنے لوگ دا نقصان کرن ڈیا ہوندا، تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا اس کی خیر ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت سب سے پہلے مجھے عطا فرمائے، ہدایت سب سے پہلے مجھے عطا فرمائے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔